السلام علیکم. تحفہ عالی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا 10واں ایپیسوڈ. معزز سامعین، کتاب بحر الانوار میں ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو عمر سعد ملعون نے پامالی کا اعلان کیا. تو پھر جناب فضہ نے بنت زہرا کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ واقعہ ہمارے مولا محمد علیہ السلام کے زمانے کا ہے جو بی بی فضہ بنت زہرا سے کہہ رہی ہیں. بی بی نے کہا کہ نبی اکرم کا ایک غلام سفینہ میں جب کہیں جا رہا تھا تو اس کی کشتی ٹوٹ گئی. وہ کسی جزیرے کے ساحل پر گیا تھا تو ایک شیر نے اسے اپنی پشت پر بٹھا کر راستہ دکھایا تھا. میں کل رات سے ایک شیر کی آواز سن رہی ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جنگل میں اسے تلاش کروں. مجھے یقین ہے کہ اگر شیر کسی عام غلام نبی کو پناہ دیتا ہے تو فرزند رسول کو بھی ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کیا کہنے. بنت زہرا نے اجازت دے دی تو جناب فضہ خاتون جنگل میں آئی اور ایک مقام پر شیر کے نقشے پا دیکھ کر آگے بڑھی تو انہیں ایک جگہ شیر نظر آیا. جناب فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم فرزند رسول کے جسم اطہر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شیر جناب فضہ خاتون کے ساتھ چل پڑا اور میدان کربلا میں آ کر شیر نے اپنے آپ کو لاش مظلوم پر گرا دیا. کیا کہنے. کافی دیر بعد شیر نے لاش مظلوم کے گرد طواف کرنا شروع کیا. جب عمر سعد ملعون نے یہ دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لاش حسین کے قریب نہ جانا. فاضل برآنی نے لکھا ہے کہ یزیدی ملاعین کا پروگرام تھا، خدا لعنت کرے الملعونوں پر، کہ لاش حسین کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور دفن کرنے والوں کو ایک ذرہ نہ ملے. اس منصوبے کے تحت پہلے تو 10 ملعونوں نے صرف پامال کرنے پر اکتفا کیا، لیکن جب دوسری مرتبہ عمر سعد ملعون کا حکم آ گیا کہ لاش حسین کا ایک ٹکڑا بھی صحیح و سالم نہیں ملنا چاہیے تاکہ قبر حسین ہی نہ بن پائے، تو اس وقت بنت زہرا کی اجازت سے جناب فضہ نے شیر کو بلایا، اور کتاب کہتی ہے کہ اور یہ شیر نے دوسری پامالی سے لاش مظلوم کو تحفظ دیا. اور فقط یہی نہیں بلکہ بحر الانوار میں بنی اسد کے ایک کاشتکار سے منقول ہے کہ میں نہر القمہ کے کنارے پر اپنی زمین کو سیراب کر رہا تھا. سورج ڈوب رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر مغرب کی طرف سے آ رہا ہے اور میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے. میں نے دل میں یہی خیال کیا کہ 2 دن ہوئے ہیں یہاں اسلامی فوج کے مقابلے میں چند باغی آئے تھے جو قتل ہو گئے، اور دیگر درندوں کی طرح یہ شیر بھی اپنا پیٹ بھرنے آ رہا ہے. کئی دن تک میں اس شیر کو اسی طرح آتے جاتے دیکھتا رہا. وہ کاشتکار کہتا ہے، ایک دن میں نے دل میں کہا کہ آخر ان لاشوں پر اب تو کچھ بھی باقی نہ رہا ہوگا، پھر یہ شیر روزانہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے ایک شب شیر کا تعاقب کیا اور میں نے دیکھا کہ شیر سیدھا ان لاشوں میں آیا اور ایک ایک لاش کو سونگھا. اس کے بعد ایک پامال سم اسپا جسم پر کھڑا ہو گیا. میں سمجھا کہ یہ شیر اب اس جسم کو کھائے گا، لیکن اس شیر نے جسم کو کھانے کے بجائے اپنا چہرہ اس شہید کے خون سے رنگین کیا اور ایسی آوازیں نکالی کہ جیسے وہ رو رہا ہو. اسی اثنا میں ہر طرف سے آہو بکا اور نوحہ گریا کی آوازیں بلند ہونے لگی. میں آہستہ آہستہ ان آوازوں کے قریب ہوتا گیا. میں نے میدان کربلا میں دیکھا کہ ہر طرف خاک بسر عورتیں ہیں جنہوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں، واہ حسینہ واہ حسینہ کر کے بین کر رہی ہیں. میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور کسے رو رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیرے پڑوس میں نواس رسول شہید ہوا اور تجھے پتہ ہی نہیں. میں نے تعجب سے پوچھا، کیا وہی لاشا نواس رسول کا ہے جس پر شیر کھڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں یہی نواس رسول کا لاش مبارک ہے. عزادارو، سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ جناب سکینہ امام مظلوم کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی
اور اپنا منہ امام مظلوم کے خون سے تر کرتی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جان ظالموں نے میرے کان زخمی کر کے گوشوارے چھین لیے، خدا لعنت کرے، مجھے تماچے مارے۔ مولا زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ایک شقی نے اس یتیم کو لاشِ حسین سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور وہ جدا نہ ہوتی تھی۔ ناگہاں اس شقی نے طیش میں آ کر ایک تازیانہ اس بچی کو ایسا مارا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ اللہ مان۔ اس وقت میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں نے چاہا کہ میں اس قوم کے لیے بد دعا کروں، مگر مجھے اپنے مظلوم بابا کی وصیت یاد آ گئی اور میں نے صبر کیا۔ اللہم لعن قتلۃ امام حسین علیہ السلام، اللہم عجل ولیک الفرج بحق شہداء کربلا و اسیران کوفہ و شام۔